ہر روزانہ ایک حدیث یا ایک بہترین اسلامی خوبصورت واقعہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب کے اندر آپ کا حصہ بھی شامل ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن وداعہ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، میں روزانہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ چند روز اس معمول میں فرق آیا۔ اس غیر حاضری کے بعد جب مجلس میں حاضری ہوئی تو انہوں نے چند روز تک نہ آنے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے عذر پیش کیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے نہ آ سکا۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو وداعہ ہمیں بتایا ہوتا، ہم آپ کے پاس غمخواری کے لیے آتے اور اس کے جنازے میں شریک ہوتے، اور کسی کام میں مدد کی ضرورت ہوتی تو ہم مدد کرتے۔ میں نے کہا، میرے دل میں اہلیہ کی طرف سے رنج و ملال تو تھا ہی، اس لیے مجھے زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں لگا، اور طبیعت پریشان ہونے کی وجہ سے میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، کیونکہ پریشانی کی وجہ سے جلوت سے خلوت زیادہ مرغوب ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، کیا دوسری بیوی آ گئی ہے کہ تم اتنی جلدی جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی جل جلالہ آپ کو خوش رکھیں، بھلا اب کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میں ایک ایسا نوجوان ہوں جس کی پرورش یتیمی میں ہوئی، مسلسل مفلس اور تنگ دستی میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں، میرے پاس 2 یا 3 دراہم سے زیادہ درہم بھی نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ کیا آپ اپنی بیٹی دیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ اسی وقت آپ نے اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھ کر اپنی لاڈلی سلیقہ شعار بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی، اور مہر صرف 2 درہم مقرر کیا۔ میں وہاں سے اٹھا اس حال میں کہ خوشی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ خوشی کیوں نہ ہوتی کہ وہ ایک عظیم المرتبت شخصیت کی باعمل صاحب زادی تھی۔ اس حالت میں میں اپنے گھر پہنچا، چراغ جلایا اور سوچنے لگا کہ نکاح تو ہو گیا، اب کس سے قرض ادھار لوں۔ مغرب کی نماز پڑھی، پھر گھر واپس ہوا۔ اس دن میرا روزہ بھی تھا۔ گھر میں اس وقت تیل اور روٹی موجود تھی، میں وہی لے کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب آیا، سعید۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کون سعید ہو سکتے ہیں؟ مجھے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال بھی نہ آیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا شاید کوئی بڑا امر درپیش ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ نے مجھے اپنے پاس کیوں نہ بلا لیا؟ فرمایا، میں نے آج اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کیا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ تم تنہا رات گزارو۔ میں تمہاری بیوی کو لے کر آ گیا ہوں۔ دیکھا تو ایک دوشیزہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے اندر داخل کیا اور فرمایا کہ بیٹی، اپنے میاں کی عزت کرنا،
اور احترام سے پیش آنا، اس نے شرماتے ہوئے میرے گھر کی دہلیز کی طرف قدم رکھا تو شرما کر لڑکھڑا گئی۔ قریب تھا کہ وہ زمین پر گر جاتی، لیکن وہ سنبھل گئیں۔ میں اس کے سامنے حیرت زدہ خاموش کھڑا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ میں اس موقع پر کیا کروں یا کیا کہوں۔ پھر میں نے بیوی کو جلدی سے چارپائی پر بٹھایا اور کھانے کا پیالہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ باسی روٹی اور زیتون پر اس کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ پھر میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور پڑوسیوں کو آواز لگائی۔ انہوں نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ آج دوپہر حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ اچانک ابھی وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں اور میری بیوی کو چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے ہیں۔ از راہ کرم تم کچھ خواتین میرے گھر میں بھیج دو تاکہ وہ میری بیوی کے پاس بیٹھیں اور اس کا دل بہلائیں، کیونکہ میری والدہ یہاں سے کچھ دور رہتی ہیں، میں انہیں لے کر آ جاؤں۔ پڑوسیوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ کیا تیری عقل ٹھکانے ہے؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو خود ہی تیرے گھر چھوڑنے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سعید بن مسیب تو وہ ہیں جنہوں نے شہزادہ ولید بن عبد الملک کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں یہ بات تسلیم نہیں کرتی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو وداعہ نے کہا، خالہ جان تم مانو یا نہ مانو، یہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے گھر آ کر دیکھ لو۔ میری باتیں سن کر چند پڑوسی خواتین میرے گھر آئیں اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ خواتین نے اس کو خوش آمدید کہا اور اس کا دل بہلانے کے لیے باتیں کرنے لگی۔ میں تھوڑی دیر میں اپنی والدہ صاحبہ کو گھر لے آیا۔ جب انہوں نے میری بیوی کو دیکھا تو خوشی سے ان کا دل باغ باغ ہو گیا اور فرمانے لگیں کہ بیٹا میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، چند دن میں یہ میرے ساتھ رہیں گی، پھر میں انہیں دلہن کی طرح سجا کر تمہارے گھر لے کر آؤں گی۔ اگر تو نے آج میری بات نہ مانی تو میں زندگی بھر تیرے سے کلام نہ کروں گی۔ میں نے عرض کیا کہ امی جان جو آپ کا حکم ہو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امی جان 3 دن کے لیے اسے اپنے گھر لے گئیں۔ 3 دن کے بعد اسے دلہن کی طرح سجا کر میرے گھر لے آئیں۔ جب واقع وہ حسن و جمال کی پیکر، علم و عمل میں ممتاز، قرآن و حدیث کی حافظ، خاوند کے حقوق کا خیال رکھنے والی، اس کے ساتھ ہنسی خوشی کے دن گزر گئے۔ اس کے گھر والوں میں سے اس دوران کوئی نہ آیا۔ ملاقات کے لیے کچھ دنوں کے بعد میں مسجد نبوی میں شیخ محترم کے علمی حلقے میں شریک ہونے گیا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سلام کا جواب دیا اور کوئی بات نہیں کی، اور جب علمی مجلس ختم ہو گئی اور میرے علاوہ وہاں کوئی باقی نہ رہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو وداعہ تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، الحمدللہ، اللہ تعالی جل جلالہ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ دوست ایسی نعمت پر خوش ہوں اور دشمنوں کو تکلیف ہو۔ یہ سن کر شیخ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق